سردیوں کا موسم آتے ہی بعض حضرات مسجد کے اندر نماز کے وقت پنکھا چلا دیتے ہیں، جبکہ کئی نمازی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پنکھا چلانے کے حامی ہوتے ہیں اور کچھ اسے بند رکھنے کو کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ نماز میں ایسا ہو رہا ہے نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے یار، دوسروں کو ایزا تو نہیں دینی چاہیے، اور عرف بھی نہیں کہ سردی میں عوام پنکھے کی ہوا کھاتے ہو۔ کوئی اس کے ٹھیک ہے، اس کی اپنی ذاتی مطلب ترکیب ہے۔ اصل میں سخت سردیوں میں یا جس کو سردی کا موسم کہیں، اس میں تو شاید یہ صورت کم پیش آتی ہو۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ جیسے گرمی جا رہی ہے سردی آ رہی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کبھی کسی کو خود اپنے ہی بندے کو کبھی سردی لگ رہی ہے، کبھی اسی کو گرمی لگ رہی ہے، تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا، تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ پنکھا چلے گا یا بند ہوگا۔ بعضوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور بعضوں کو جو ہے وہ سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ مگر اکیلے میں تو یہ جو کرے ٹھیک ہے نا اپنے گھر میں، یہاں جب دوسروں کو ایزا پہنچ رہی ہے کیا کرے؟ اس کو بھی تو ایزا پہنچ رہی ہے، یعنی چند کو ایزا پہنچ رہی ہے گرمی سے، چند کو ایزا پہنچ رہی ہے سردی سے۔ یہ تو ضرر سے بچنے کو ترجیح نہیں آئی ہے، اس کو تو نفع چاہیے نا، تو یہ اور یہ دوسروں کو ضرر کا باعث بن رہا ہے، تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ اب اللہ بہتر جانے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جس کو پنکھے کی ضرورت ہے نا وہ صبر کر لے۔ تو ویسے بجلی چلی جاتی ہے تو دیوار سے ٹکراتے ہو یا چھتوں پہ جمپے مارتے ہو، صبر کرتے ہی نا یار۔ بجلی چلی جاتی ہے تو ہر ایک کے گھر میں کوئی جنریٹر تھوڑی ہوتے، تو اب گرمی میں الٹ پلٹ ہوتے ہی ہے نا بستروں پہ۔ تو مسجد میں چونکہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی، بلکہ گھر کے اندر بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ایک کمرہ ہے اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تھوڑی تکلیف اٹھا لے گا، اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں محمد اسلم اتاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آج کل سردیاں ہیں، گریزر کا پانی حاصل کرنے کے لیے شروع میں جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈا نکلتا ہے، تو اس پانی کو بہا دیا جاتا ہے تاکہ گرم پانی آ جائے، یہ ضرورت کے لحاظ سے جائز ہوگا یا یہ بھی اسراف ہوگا؟ میری اور میرے والدین کی اور میرے بچوں کی مغفرت کی دعا کی تلقین ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ واقعی اس میں حرج ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے بیچارہ ہاتھ پیر تھر 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 کانپتا رہے، پھر آئندہ نماز کے لیے سستی ہو جائے اس کو۔ تو وضو ہو یا جو بھی ہو، اب اگر جمع کرتا ہے پانی تو اس کو کہاں رکھے، کس طرح جمع کرے، تو یہ حرج کی صورت ہے۔ تو اس میں ہمارے علماء جو ہیں اجازت دے رہے ہیں کہ گرم پانی حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی بہا دے اگر ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ بعضوں کا تکلیف نہیں ہوتی اور خامہ کا شغل میں اگر بہا دیا تو وہ الگ بات ہے۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف سے بچنے کے لیے ٹھنڈا پانی بہانا چاہے تو بہا سکتے ہیں۔ اس میں یہ چاہیں تو نیت کر سکتے، چاہیں تو کہ اس سے نالی صاف ہو رہی ہے، پانی بہانے نالی تو صاف ہوتی ہے نا۔ اور اگر ممکن ہو تو پانی رکھ لیں کسی برتن میں، جیسے ہم نے مطلب اپنے گھر میں جو ہے وہ جو زمین دوز ٹینک ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ ٹینک، اس تک وہ حاجی رضا جو ہے نا، یہ ٹیکنیکل مائنڈ ہے، یہ آپ کو بتا دوں، یہ بچپن سے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ تو یہ اس نے مطلب یہ ٹیکنیک چلی، میں نے پوچھا اس کو کہ تم نے کہیں سے، بولا نہیں میری آئیڈیا ہے۔ تو اس نے وہ پائپ لگا کر اور ایک ہینڈل لگا کر، اور مطلب اب ہم لوگ کیا یوں کرتے ہیں، ہینڈل کھولتے ہیں نا تو یہ اضافی ٹھنڈا پانی جو ہے نا یہ نیچے گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے ٹینک کے اندر، اور اب تھوڑا سا وہ نل تک پہنچنے کے لیے پائپ میں اب بھی ٹھنڈا ہے، تو وہ کیا میں نے ایک ڈبہ رکھ دیا چھوٹا سا، جسے وہ نکال لیتا ہوں، تھوڑا سا بھرتا ہے، اب گرم پانی آ گیا۔ تو یوں مطلب اگر بچا سکتا ہے، اور پھر اس کو بالٹی میں جمع کرو، پھر اس کو واش روم میں یوز کر لو، تو یہ ایک مطلب مشورے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر نہیں کرنا چاہتا اور یہ حرج تو ہے اس میں، ٹھنڈا پانی جمع کر کے کرے کیا، تو اس لیے وہ اس کو اب تو پوزیشن ہی ہے کہ وہ بالٹی میں پانی جمع کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے، ڈینگی دندناتا پھر رہا ہے،
یوں بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ آتا بھی صاف پانی میں ہے، پیدا صاف پانی میں ہوتا ہی ہے، تو بالٹی خود ہی بھر کر رکھیں گے تو آزمائش ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.